اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع الأنبياء والمرسلين. صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. حاضرین محترم، آج کی اس نشست میں ادب کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا ہے. یہ اتنا تفصیلی مضمون ہے کہ کئی دن بندہ بیان کرتا رہے تو اس کو بیان نہیں کر سکتا. آسان لفظوں میں بادب، بانصیب، بے ادب، بے نصیب. قرآن مجید کے جو الفاظ تلاوت کیے ہیں ان میں پروردگار عالم جل وحدہ لا شریک کا فرمان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں. ادب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے پوچھا گیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، فرمایا آواز آئی کہ ادب کا نام ہی ایمان ہے. ادب اللہ رب العزت کی ذات کا، بلکہ ایک فرمان یہ بھی ہے الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے. کائنات کا نظام، انسانیت کا آغاز جب ہوا، جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو رب نے تخلیق کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو میرے آدم کو. ملائکہ نے، فرشتوں نے حکم خدا کی بجاوری کرتے ہوئے بس ہمارے پروردگار نے حکم دیا ہے فوری سجدے میں چلے گئے. وہ سارے کے سارے فرشتے رہے، ملائکہ رہے، اپنی ڈیوٹیوں پہ رہے. ایک ان میں تھا جس کے پاس علم بھی تھا، زہد بھی تھا، تقوی تھا، بہت سجدے تھے، سب کچھ تھا. اور ملائکہ میں رہنے والا استاذ الملائکہ وال کے بعض کتب میں، تو اس نے کیا کہا، بے نیاز تجھے تو سجدہ کرتا ہوں لیکن اسے نہیں کرتا. اتنی سی بات پہ وہ پھر ملائکہ میں نہ رہا، فرمایا فَهَبِطْ مِنْهَا، یہاں سے اتر جا، تیرا مقام یہ نہیں، یہاں تو ادب والے رہتے. معزز حاضرین، اللہ رب العزت کی ذات کا ادب، اس کے پیغمبروں کا ادب، اس کی کتابوں کا ادب، علماء کا ادب، اساتذہ کا ادب، اپنے معاشرے کے ہر بڑے کا ادب، اپنے معاشرے کے ہر چھوٹے کا ادب، بلکہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج ہماری زندگی کیا ہے؟ بڑوں کا ادب کا. تو پہلے چلتے بارگاہ الوہیت کا ادب، اللہ کی ذات کے آداب. پہلا تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آداب الہیہ میں انسان اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ ذات میں نہ صفات میں، کہ میرے رب جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ذاتی لحاظ سے نہ صفاتی لحاظ سے. وہ کریم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. نمبر دو، اللہ کی ذات کے آداب میں ہے کہ اس کا جو حکم نازل ہو اس کو مانا جائے. اس کا جو حکم نازل ہو مانا جائے. یہاں آسان کرتا ہوں بات، کافی لوگ بیٹھے ہو، ایک بچہ پڑھا لکھا بھی ہو، دولت مند بھی ہو، اسے باپ آواز دے کہ بیٹے بات سننا، پانی لے کر آ، یا بیٹے بات سننا، وہ میرے جوتے اٹھا کے لیا. میں ایک مثال دے رہا. اب وہ بندہ کہتے جناب میں دوستوں میں بھی بیٹھا ہوں،
اور میں اتنا پڑھا لکھا بھی ہوں، ابے نے میری انسلٹ کر دی۔ اب وہ اٹھ کے اگر چلا جاتا ہے، پانی لے کر آتا ہے، باپ کی جوتے اٹھا کے رکھتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، تو یہ باپ کی تعظیم و تکریم ہوگی، عزت ہوگی، ادب ہوگا۔ اور اگر وہ باپ آوازیں دے رہا ہے، استاد آوازیں دے رہا ہے، اس کام سے سن کر دوسرے میں اور ناگواری کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ ادب میں جائے گا یا بے ادبی میں جائے گا؟ آج ہم اپنی لائف زندگی میں تھوڑا سا سوچے، تھوڑا نہیں بلکہ پورا سوچے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لا تعداد نعمتوں سے نوازنے والا میرا اللہ، یہ تو ان سے پوچھے نا، ان اعضاء میں سے کسی اعضاء کے اندر جب کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کیا ہے کیا نہیں۔ اتنی نعمتوں سے نوازنے والا اللہ ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بیسٹ محبت، سب سے زیادہ لو، محبت، لگاؤ، پیار، الفت وہ انسان کو اپنے رب سے ہونی چاہیے، اور مومن کو ہوتی بھی ہے۔ اور پیارا آواز بھی دے پھر بندہ آئے نا، پیار ہے، پیارا آواز دے اور بندہ آئے نا، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور بے نیاز پھر بلا کر اپنے لیے کچھ نہیں، ہمیں دینے کے لیے بلا رہا۔ جتنی عبادات ہیں، رب کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلا کر ہمیں ہی نوازنا چاہتا ہے، ہمیں بھی عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس نے اپنے کلام میں سند عطا کر دی، فرمایا جو دنیا میں میری بات مانتا ہے، میرے رسول کی مانتا ہے، قیامت کے دن کے لیے ان کے لیے بشارت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، وہ میرے سے راضی ہیں۔ معزز حاضرین، بارگاہ رب العزت کی آداب میں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کے احکامات کی بجاوری کی جائے، اس کے احکامات کی بجاوری کی جائے۔ یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں منقول ہے، آپ ایک ندی پہ، نہر پہ وضو کر رہے تھے، ایک شخص ان پڑھ آیا، یہاں آپ وضو کر رہے، اوپر اس نے وضو کرنا شروع کیا تو ادھر سے پانی بہہ کر آ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک عالم دین، اللہ کے دین کا علم رکھنے والا، وہ نیچے والی سائڈ پہ ہے، میں اوپر ہوں جہاں سے پانی آ رہا ہے، تو یہ ادب کے خلاف ہے، ادھر سے اٹھا، جدھر پانی جا رہا تھا دوسری طرف جا کے بیٹھ گیا، تاکہ امام صاحب پہلے وضو کریں، میں بعد میں وضو کروں گا، پانی استعمال کروں گا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہنے لگا میرے پروردگار نے مجھے معاف کر دی۔ پوچھا گیا کون سے عمل سے؟ کہا کہ میں نے ایک عالم دین کی عزت و تکریم و ادب کیا، اس وجہ سے میرے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ایک حجام سے ادب سیکھا۔ دیگر کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو مومن کا سب سے اولین جو ہے مائنڈ، سوچ، ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ادب اپنے ذہن میں ہو، اور سب سے پہلا ادب اپنے پروردگار کی ذات کا کہ جب وہ بلائے اسے بلانے پہ آنا، یہ بھی آداب میں ہے۔ انسان ہے، استاد بلا بھیجتا ہے شاگرد کو، باپ بلا بھیجتا ہے بیٹے کو، مالک بلاتا ہے نوکر کو، اور وہ کہتا ہے اچھا اپنی مرضی نہ اللہ سے۔ یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ میرا رب ہمیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی اذان کی صورت میں آوازیں آتی ہیں، بلوا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ اپنے رب کی طرف، آؤ ملاقات کی طرف۔ کون ملنا چاہتا ہے؟ کون ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ کون دکھڑے سنانا چاہتا ہے؟ کون جناب والا اپنی حاجات پیش کرنا چاہتا ہے؟ کون اپنی خواہشات جو ہے ان کا اظہار کرنا چاہتا ہے؟ اے دنیا کے دکھوں، مصیبتوں، غموں میں گھرے ہوئے انسان، اگر تیری کوئی نہیں سننے والا، آوازیں گونجتی ہیں، آ جا ایک دفعہ اپنی سنا کر تو دیکھ۔ اگر تیری کوئی نہیں سنتا تو ایک اللہ ہی تو ہے جو سب کی سن رہا ہے۔
لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ معزز حاضرین، اپنے رب ذوالجلال کے احکامات کی بجاوری یہی ادب ہے، اس کے رسولوں کی، انبیاء و رسول علیہ السلام کی باتوں کا ماننا یہ انبیاء و رسول کا ادب ہے، قرآن کی ماننا قرآن کا ادب ہے، باپ کی ماننا باپ کا ادب ہے، استاد کی ماننا استاد کا ادب ہے، اور معاشرے کے ہر بڑے کی ماننا بڑے کا ادب ہے، سفید بالوں والے کا اس لیے لحاظ کرنا کہ بابا پہلے دور میں دیکھا ہے کہ چارپائی ہوتی تھی، اگر لوگ استاد بیٹھا ہے، بزرگ بیٹھا ہے، گھر کا بڑا کوئی دادا یا نانا بیٹھا ہے تو اس کے سر والی سائڈ پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، برابر چارپائی پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، ادب کے تقاضے اٹھے پھر برابر بیٹھنے لگے، بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ٹیچر اگر کرسی چیئر پہ بیٹھا ہے، برابر والی چیئر پہ کرسی پہ اسٹوڈنٹ نہیں بیٹھتا تھا، چاہے بعد میں وہ بھی استاد ہی کیوں نہ لگ جائے، اس لیے کہ میرا استاد ہے، میں برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ استاد کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی احترام ہوتا تھا، والدین کے چلنے میں احترام ہوتا تھا۔ آج ہمارے اندر سے یہ نکلتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کہ استاد کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہے، میرے پروردگار کے ادب سب سے پہلے، اور اس کا ادب میں پہلا ادب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسرا آسان سے آسان یہ ہے بس جب اس نے بلا لیا تو اس کی بات فوری ہم نے ماننی ہے، پھر کسی اور کی سننی نہیں ہے، اور اس کی جب مان گئے تو دنیا بھی سمجھ جائے گی، قبر حشر بھی سمجھ جائے گا۔ اللہ مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔